الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه ادخلوا في السلم كافة صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کسی مسلم کے لیے حلال نہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث لیال، یہ کہ وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، اس سے کلام نہ کرے، اس کو نہ بلائے 3 دن 3 راتوں سے زیادہ۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب ہم نے جائزہ لینا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا ہمارا اس حدیث پر عمل ہے یا نہیں۔ دروس اور خطابات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور ہم دروس اور خطابات کثرت کے ساتھ سنتے رہتے ہیں، لیکن بات سننے سے نہیں بنے گی، دروس اور خطابات اور تقاریر سننے سے بات نہیں بنے گی جب تک دروس اور خطابات پر عمل نہیں کریں گے۔ تو میں نے ایک حدیث بیان کی ہے، اب میرے سمیت ہم سب توجہ فرمائیں کہ ہمارا اس حدیث پر عمل ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میں توحید پرست ہوں، نمازی ہوں، جو چاہوں کروں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ صرف عقیدہ توحید
درست کرنے سے اور نماز روزے کی پابندی کرنے سے جان نہیں چھوڑے گی۔ کچھ اور بھی فرائض ہیں، کچھ اور بھی حقوق ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن مواخذہ ہوگا۔ تو ہم نے حدیث کیا شروع کیا، پھر سن لیں۔ جو مسلمان ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کے متعلق دل میں 3 دن سے زیادہ غصہ رکھے، اپنے بھائی کے متعلق دل میں 3 دن سے زیادہ نفرت رکھے، 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق ختم کرے، یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ محلہ ایک ہے، ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، مسجد بھی ایک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب دوسری حدیث سنیں، صحیح مسلم کی۔ میرا ذہن ہوتا ہے کہ جو بات بیان کروں وہ سننے والے کو سمجھ بھی آنی چاہیے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی، ذرا کان کھول کے سننا، اور اگر رتی برابر بھی ایمان ہوا تو ہم سونے سے پہلے جن سے ناراض ہیں ان کو راضی کر کے سوئیں گے اگر ایمان ہوا۔ یہ ہمارے اندر جو ہے نا، میں صلح کروں، میں اس کو مناؤں، قصور اس کا ہے، میں کیسے مناؤں؟ جنت بھی آسانی سے نہیں ملتی۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، جو حق پہ سچ پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت بھی اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ کہتے ہیں جی میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، میرا قصور ہی کوئی نہیں، زیادتی اس نے کی، میں اس کو مناؤں، میں اس سے پہلے صلح کروں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، آپ نے حدیث سن لی ہے نا، کہ جو حق پہ سچ پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، لڑائی کو چھوڑ دیتا ہے، آپ فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، توجہ سے سننا، کہیں کام نہ خراب ہو جائے روزے رکھنے کے باوجود۔ اس مہینے میں تو بڑے بڑے شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، یہ نہ سمجھنا سارے جکڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں۔ سارے شیاطین جکڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ چھوٹے موٹے کھلے رہتے ہیں، جڑے بڑے بڑے نا سارکش، ان کو جکڑا جاتے ہیں۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کے اندر بھی بعض بدبخت روزے بھی نہیں رکھتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، تو کوئی نہ کوئی چکر ہے نا، وہ چھوٹے موٹے کھلے رہتے ہیں۔ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينِ وفی روایہ مارادۃ الشیاطین، جو سارکش بڑے بڑے شیاطین ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ بھئی اس مہینے میں تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے نا۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے دروازے کھلے ہیں، صحیح بخاری، جہنم کے دروازے بند ہیں، بڑے بڑے شیاطین جکڑے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کے اندر تو ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت پہ کتاب و سنت کا اثر زیادہ ہونا چاہیے نا۔ تو آج پھر جن سے ناراض ہونا، جن سے لڑائی ہے، جن کے گھر نہیں جاتے، وہ تمہارے گھر نہیں آتے، ان سے معافی مانگ کر سونا، وگرنہ یہ حدیث کان کھول کے سن لینا۔ آج کون سا دن ہے جی؟ اتوار۔ کل کون سا ہے؟ اب سننا، ہر سوموار کو اور جمعرات کو یہ بڑے بڑے مولوی
یہ تقریریں کرنے والے، جلسے کرنے والے، یہ بھی اس حدیث پہ عمل نہیں کرتے، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، ایک دوسرے سے قاری صاحب حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے، تو پھر تقریریں چھوڑ دو، کیا فائدہ ممبر رسول پر بیٹھ کے پڑھ کے مارنے کا اگر عمل نہیں کرنا تو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر سوموار اور جمعرات کو، شاید آج آپ کو پتہ چلے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے قطع کلامی کرنی، ایک دوسرے کے متعلق غصہ رکھنا، دل میں نفرت رکھنی، شاید آج آپ کو پتہ چلے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ذکر و اذکار کے بغیر اللہ نہیں ملتے، تسبیح کے بغیر رب والا نہیں بن سکتا، لیکن کان کھول کر یہ بھی سن لے، صرف تسبیح پھیرنے سے اور نمازیں پڑھنے سے رب نہیں ملے گا، کچھ اور بھی کرنا پڑے گا، اپنے اندر غصہ جذبات ختم کرنا پڑے گا۔ یہ جو انسانوں کے اندر میں ہے نا، میں اس کو مناؤں، میں اس کے گھر جاؤں، جب تک میں ختم نہیں ہوگی وہاں بھی سنی تو بن سکتے ہیں، رب کا ولی نہیں بن سکتا۔ جس کے اندر میں ہے نا، میں، اور جس کے اندر غصہ ہے، حسد ہے، وہ وہاں بھی سنی تو ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ رب کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کے دن آسمان کی طرف اعمال نامے چڑھتے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں، 2 بندوں کو معاف نہیں کرتے، ایک مشرک کو، ایک اللہ مشرک کو معاف نہیں کرتے جب تک وہ شرک نہ چھوڑے، عقیدہ توحید درست نہ کرے، اور دوسرا وہ 2 مسلمان بھائی کہ 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، یہ آپس میں بولتے ہی نہیں، 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، انہوں نے اپنے دل سے ایک دوسرے کے متعلق حسد، بغض، نفرت کو نہیں نکالا۔ عرش والے رب کہتے ہیں جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کریں گے میں ان کو معاف ہی نہیں کروں گا۔ دسو بھابیو سنیو کی کرنا جے پھر کلے تسبیح پھیری آؤ، من کے تے من کا تجتا پڑھی آؤ، روزے رکھی آؤ، تے اس حدیث تے عمل نہ کرو، کام نہیں بننا۔ اللہ نے قیامت نو کن پھڑا چھڑنے نے، اس سے بھی زیادہ سخت حدیث سنو۔ اس کا حوالہ ہے، پہلے حوالہ ہے تو نوٹ کریں تاکہ کچی بات نہ ہو، سنن ابی داؤد۔ ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں، 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے کے متعلق نفرت نہیں رکھنی، غصہ نہیں رکھنا، اور قطع تعلقی نہیں کرنی۔ انسان ہے، غصہ آ جاتا ہے، آدمی جذبات میں آ جاتا ہے۔ ناسیہ آدم بھی بھول گئے تھے، وہ ناسیت ذریتہ، اس کی اولاد بھی بھولے گی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں غلطی ہونا عیب نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے، غلطی ہونا، گناہ کرنا یہ عیب نہیں ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ غلطی پہ اڑ جانا، اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا، رب سے معافی نہ مانگنا، یہ عیب ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جب غصہ ٹھنڈا ہو تو غلطی کا اعتراف کر لیں، رب سے معافی مانگ لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کو میں 3ری حدیث سنانے جا رہا تھا، سنن ابی داؤد کی حدیثوں کو یاد کرو، میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں،
اور گھروں میں جا کے بچوں کو بیگموں کو سناؤ۔ ہم پتہ کیا کہتے ہیں، خود اپنے بھائی سے نہیں بولتے، اپنے حقیقی بھائی سے نہیں بولتے، اور اولاد کو بھی کہتے ہیں کہ تم نے بھی جہنم میں جانا ہے، چاچے نو نہ بلائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، خود بھی جہنم کی آگ میں گر رہے ہیں اور بچوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ بچوں کو کہتے ہیں چاچے نہ بلائیں، خالہ نہ بلائیں، مامے نہ بلائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ساتھ بیگم کا بچوں کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں۔ کان کھول کر حدیث سننا، یہ تیسری اس موضوع پر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو بلانا چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ 1 دن غصہ ہے، 2 دن غصہ ہے، جائز ہے، نہ بلائیں بھائی۔ 3 دن دل میں غصہ رکھ لیں، نہ بلائیں۔ 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے اپنے بھائی کے متعلق غصہ رکھنا، اس کو نہ بلانا، آگے سننا۔ اللہ اکبر۔ اگر 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ مسلمان بھائی کو بلاتے نہیں ہیں، ان ماتا، میری طرف دیکھنا، ان ماتا داخل النار، اگر ایسی حالت میں مر جاتا ہے سیدھا جہنم کی آگ میں جائے گا۔ میں نے حوالہ بھی دے دیا، پکی حدیث ہے، حسن لذات ہے۔ کیا خیال ہے بھائیو، کیا فائدہ تہجد کی اذان کہنے کا؟ کیا فائدہ نماز تہجد پڑھنے کا؟ کیا فائدہ روزہ رکھنے کا اگر اس حدیث پر عمل ہی نہیں کرنا؟ پھر بیماری یہ ہے، اچھا ویلیو ہماری پتہ کتنی ہے؟ وہ پانی کے اندر جو آتا ہے نا بلبلا، وہ جو پانی کے اوپر آتا ہے نا بلبلا، کائنات کے رب کی قسم ہے ہماری ویلیو اس سے بھی کم ہے، پتہ نہیں کب سانس ختم ہو جانے ہے۔ مٹی سے تو پیدا ہوا تھا یار، مٹی میں تو رہ رہا ہے اور مٹی میں چلے جانا ہے، وہ غرور تکبر کس بات کا ہے یار تیرے اندر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، 2 بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، یہ جو نمازی ہے نا مسجدوں کے اندر نمازی پاجی اینا جو بڑا ایک دوسرے کے متعلق کرود ہے، کینہ ہے، کٹھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو صلح پہلے کرے، سلام پہلے لے۔ یہ کہتے اسی ایڈے تھلے لگے ہیں پاجی، چودھری نے جاٹو نے، تو پھر جائیں جہنم جی جاٹو نہ دے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ بھائی جٹ کا مطلب ہے اللہ کی بات نہ مانو، اور جٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں نبی کا فرمان سنایا جائے، آگے سے تو کہ میں چودھری ہوں نا، تو کہنا چودھری ہے، میں سخت لفظ نہیں بول سکتا۔ وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، 2 بھائی لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، انسان ہے نا، ان میں سے بہتر کون ہے، اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے، میرے رب کو پسند کون ہے، نبی کا محبوب کون ہے؟ جو صلح پہلے کرے۔ آج کل کسی سے غلطی ہو جائے نا، ابھی ساری عمر جان نہیں چھڑتے۔ وہ کسی بندے کو غلطی ہو جاتی ہے، چلو گال کٹ لیتا ہے، کوئی بچہ کسی بزرگ نو مذاق کر پیندا ہے تو بچہ ساری عمر معافی مانگتا رہے نا، ایڈے کرودیاں معافی نہیں کرتے۔ پتہ رب والے کون ہوتے ہیں؟ پتہ رب والے کون ہوتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا
إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بتا رب والے کون ہوتے ہیں؟ کسی نے ظلم کیا، کسی نے زیادتی کی، وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ مجھ سے آ کے معافی مانگے. وہ کہتے ہیں ربا میں نے اس کو خود ہی معاف کر دیا ہے تاکہ تو مجھے معاف کر دے. رب والے یہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ مسجد میں آئے، سب کے سامنے جمعے کے دن کھڑے ہو کر مجھ سے معافی مانگے پھر معاف کروں گا. یہ رب والے نہیں ہیں. رب والے وہ ہیں کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، یہ بدلہ لینے پہ قادر بھی تھا، پھر معاف کر دیا. کیوں؟ میرا رب مجھے معاف کر دے. آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں خوش باش رہنے کا. یہ جو عورتوں کو سر درد ہوتی ہے نا، عورتوں کو سر درد ہوتی ہے اور جوڑوں کی درد ہوتی ہے، اس کے لیے وظیفہ بتانے لگا. اور 24 گھنٹے ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ. ہر ایک کو معاف کرنا شروع کر دو. سچ کہہ رہا ہوں. اگر آپ دنیا آخرت فریش گزارنا چاہتے ہیں، چین اور سکون سے گزارنا چاہتے ہیں، اپنے گھر میں بیوی بچوں میں خوش فریش رہنا چاہتے ہیں، بیوی نے زیادتی کی، بچوں نے ظلم کیا، چاچا نے زیادتی کی، خالہ نے گالی دی، یہ نہ سوچو وہ مجھ سے معافی مانگیں گے پھر معاف کروں گا. اپنے نے بگانے نے جس نے بھی زیادتی کی مسکرا کے کہہ دیا کرو اللہ میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا تاکہ تو مجھے معاف کر دے. ہر اعتبار سے اچھی زندگی گزاریں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں پورے ضلع سیالکوٹ کے مولویوں سے اور مالداروں میں سے میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں. میں کسی کو اپنا دشمن سمجھتے نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں. پورے ضلع سیالکوٹ کے تاجروں سے، علماء کرام سے چین کی، سکون کی، خوشی کی زندگی گزار رہا ہوں. میں کسی کو اپنا مخالف دشمن سمجھتا نہیں. میرا یہ اعلان ہے کہ قصور میرا ہے یا دوسرے کا ہے وہ مجھے آ کے بتائے، میں پورے مجمع کے اندر معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. بھائی یہ عیب نہیں ہے، اور معافی مانگنا عیب نہیں ہے، چلو یہ خوبی ہے، اللہ پسند کرتے ہیں. میں بیان کر رہا تھا کہ دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، ان میں سے بہتر کون ہے، اچھا کون ہے، رب کو پسند کون ہے؟ جو صلح ہو پہلے کرے. صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا ان کا مقام تھا یاد ہے؟ انبیاء اور رسل کو نکال لیں علیہم الصلوۃ والسلام، جتنی آج تک مخلوقیں آئی ہیں نا پہلے آخر والے، سب سے افضل کون ہے جی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے علم اور سمجھ کے مطابق جو ان کو مقام ملا ہے، شان ملی ہے، اس وجہ سے ملی ہے کہ ان کی طبیعت مزاج کے اندر تواضع، عاجزی بہت زیادہ تھی. سانو کوئی آتا بھی سنائے، حدیثہ بھی سنائے، پھر آکڑے رہنے ہیں میں وہ گھر انہوں منان جاواں قسماں نو کھا نہیں جنت لینی تے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صحابی سے جھگڑا ہو گیا، انسان ہے نا، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، یار غصہ آ ہی جاتا ہے. کسی صحابی سے جھگڑا ہو گیا،
ان کی زبان سے یار ایک لفظ نکل گیا جیسے دوسرے صحابی کا دل دکھ گیا، اس کو تکلیف ہوئی۔ 24 گھنٹے کبھی کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، کبھی کسی کی عزت خراب کرتے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھاتے ہیں، کبھی سوچا ہے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک لفظ زبان سے نکل گیا کہ دوسرے صحابی کا دل دکھ گیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا 10-15 منٹ کے بعد تو پتہ کیا کہنے لگے؟ رد علی مثلہا، رد علی مثلہا حتی یکون قصاصا۔ میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے یار، مجھے معاف کر دے اور مجھ سے بدلہ لے لے تاکہ دنیا میں کام برابر ہو جائے، میں آخرت کو تیرا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ میری بات سن رہے ہو؟ ایک لفظ نکل گیا کہ بھائی کو تکلیف ہوئی، 24 گھنٹے کدی کسی دی غیبت، کدی کسی دی چگلی، کدی کسی تے بہتان تے کدی کسی نو کمزور سمجھ کے ساریاں دے سامنے مذاق کر کے انہوں بست کر چھڑیا تے آپ ہی پٹا تے ہاتھ مار کے ہنس دے رہے۔ یہ اس کا گناہ زنا سے زیادہ ہے۔ کسی بھائی اور بہن کی عزت کو پامال کرنا غیبت کے ذریعے، چگلی کے ذریعے، بہتان کے ذریعے، اس کا جرم گناہ زنا سے زیادہ ہے۔ ہم نے معمولی گناہ سمجھ رکھے۔ آخری بات، رد علی مثلہا، رد علی مثلہا حتی یکون قصاصا۔ بھائی جان مجھ سے غلطی ہو گئی ہے یار، تیرا دل دکھ ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے تاکہ دنیا میں کام برابر ہو جائے، میں قیامت کو تیرا بدلہ نہیں دے سکتا۔ سارے درس کا یہ نعیم صاحب سامنے آگے بیٹھ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے ٹائم پورا ہو گیا۔ سارے درس کا خلاصہ نچوڑ کیا ہے؟ انسان ہے یار، غصہ آ ہی جاتا ہے، آدمی جذبات میں آ ہی جاتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن غصہ رکھنا ہے 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ 3 دن کے بعد ایک دوسرے کے متعلق غصہ نہیں رکھنا، ایک دوسرے کے متعلق نفرت نہیں رکھنی، ایک دوسرے سے قطع کلامی نہیں کرنی۔ دونوں میں سے بہتر کون ہے جو صلح پہلے کرے؟ اور یاد رکھنا نبی کا وعدہ ہے جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو دنیا آخرت میں بلند کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ ہی کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ افطاری کا ٹائم ہے اور اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے، آپ کے نبی نے فرمایا اس ٹائم اللہ بے شمار لوگوں کو اس ٹائم روزانہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، رات بھی گناہوں میں، دن بھی گناہوں میں، آنکھوں میں حیا نہیں، دل موبائل پاک نہیں۔ اللہ معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، آنکھوں میں حیا پیدا کر دے، دل موبائل پاک کر دے۔ یا اللہ جو بیان کیا سنیں میرے سمیت سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے یہ بندوبست کیا درس کا، افطاری کا، اللہ ان کو صحت دے دے، اللہ ان کو خوشی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہم بیٹھے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر کے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں سب کی عرض ہے معاف کر کے ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ آخرت بھی اچھی کر دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ، جب موت ہے ایمان پہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ رسولہ و نبی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔